یہ کہانی ہے قارون کی جس نے اللہ کے نبی پر زنا کا الزام لگایا۔ یہ کہانی ہے قارون کی جو اللہ کا دشمن تھا۔ یہ کہانی ہے قارون کی جس نے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ کہانی ہے قارون کی جس نے سونے چاندی اور جواہرات سے اپنے محل بنائے۔ یہ کہانی ہے قارون کی جس نے اللہ کے سامنے بغاوت کی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ بہت سا مال بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ وہ لوگوں کو خوش فہمی میں رکھتا تھا تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خریدتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، کم تولتا تھا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا تھا، سود کھاتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ اسے ہر چیز سے زیادہ دولت عزیز تھی۔ قارون بظاہر تو خدا پرست تھا، لیکن وہ خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت کا پجاری اور دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عالی شان اور عمدہ محل بنایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے ہمیشہ مزین کیے رکھتا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام، کنیزیں اور باندیاں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور جو ہی اسے دیکھیں اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور سجدہ کریں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت انسان تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ لیکن جیسے جیسے اسے دولت کی ہوس ہوئی، دولت اس کا اوڑھنا بچھونا ہوا، تو اس کے حالات میں تبدیلی آتی گئی۔ اس میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ حاسد تو پہلے ہی تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا اور سمجھتا تھا وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جبکہ میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ لیکن جب اب اس کے ہاتھ میں مال آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ چھپے طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہوتا گیا اور حسد میں اتنا آگے بڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر قول و فعل کی چھپے اور پھر آہستہ آہستہ بڑے ظاہر طریقے سے مخالفت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا اور اعلیٰ درجے کا منکر، متکبر اور مغرور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ
ان قربانیوں کو ذبح خانے میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں سے پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ زیادہ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی دن بدن بڑھتی رہی، اور ایک بڑا گروہ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ وہ درم و دینار اور مویشیوں وغیرہ سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت زیادہ بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر حکم مانا، ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتا ہے تاکہ وہ دولت مند ہو جائے اور تم غریب ہوتے جاؤ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہیں حکم دیجیے۔ قارون نے کہا کہ ایک خوبصورت اور خوب رو بد چلن عورت کے پاس جاؤ، اس سے معاوضہ طے کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، درم اور بہت سے دوسرے وعدے کیے اور اسے تہمت لگانے پر تیار کر لیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو اس سے زنا کرے گا جو اس کی بیوی نہیں تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہا، کیا یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، تو جو سچ بات ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں
ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہیں اس پر بھی عذاب نازل نہ ہو، چنانچہ اس نے توبہ کرنا بہتر سمجھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گئے۔ پھر آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ منتیں کرتے تھے اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے سب زمین میں دھس گئے۔ اس طرح لوگوں کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خزانے اور محل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ آپ سے میرا واسطہ دیکھ کر معافی اور توبہ کے طلبگار رہے، لیکن اے موسیٰ، تم نے انہیں معاف نہیں کیا۔ یہ اگر ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی اور توبہ کرتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ وما علینا الا البلاغ۔